بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نص فی الاسرت، فیملی سے متعلق یہ ایک مضمون ہے۔ یاد رکھیں کہ حروف کے مجموعے کو کلمہ کہا جاتا ہے عربی میں، اور کلمے کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے عربی میں بھی، اردو میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور جملوں کے مجموعے کو فقرہ یا پھر فقرہ دونوں طرح سے کہا جاتا ہے۔ فقرہ عام طور پر فصاحت کے ساتھ فقرہ ہی کہلایا جاتا ہے، تو فقرہ بنتا ہے، اور فقروں کے مجموعے سے نص بنتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نص سے مراد یعنی مضمون، نص فی الاسرت، فیملی سے متعلق یہ ایک مضمون ہے۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ جیسے میں پڑھوں، ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں عربی میں، پھر اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا، لیکن یہ ترجمہ صرف سمجھنے کے لیے ہوگا، یاد کرنے کے لیے نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ رٹا لگا کے ترجمے کو بھی یاد کیا جائے، ایسا ہرگز نہ کرے، ورنہ عربی نہیں سیکھ جاؤ گے، ترجمہ کم از کم سیکھ جاؤ گے۔ تو آپ نے تو عربی میں یاد کرنا ہے، اور صرف عربی میں۔ یہ ترجمہ تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا آسان ہو، سمجھ جائیں کہ کم از کم مضمون کیا ہے۔ اسمی صالح واسم ابی عبد الغفاری مضى من عمری 12 سنة أعيش في كنف والدي وأسرتي تضم 8 أفراد، 4 بنين و4 بنات، والدي موظف حكومي في دائرة الكهرباء، وأمي ربة بيت تقوم بأعمال المنزل، أخي الكبير يدرس في كلية الهندسة، وأختي الكبرى معلمة تدرس في المدارس الدينية، وأنا طالب في الصف الأول، أنا والحمد لله سعید بین والدی و اخوتی و اخواتی۔ یہ مضمون ہے۔ اسمی صالح، میرا نام صالح ہے، واسم ابی عبد الغفار، اور میرے ابا کا نام عبد الغفار ہے۔ مضى من عمری 12 سنة، میری عمر میں سے 12 سال گزرے۔ عربی میں عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کم عمروں کا، تو ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ موسیٰ عراقی حفظہ اللہ، ہمارے استاد ہیں، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کم عمروں کا اس اسلوب کے ساتھ کسی سے سوال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اردو میں بھی ٹھیک نہیں ہے، عربی میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کم عمروں کا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب کم عمروں کا، عمر آپ کی کتنی ہے؟ عمر سے مراد تو مدت الحیات ہے، انسان کی زندگی کی مدت کتنی ہے، ساری زندگی اس کی کتنی ہے، اور یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، موت سے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہنا یوں چاہیے کہ کم مضى من عمری کا، آپ کی عمر میں سے کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے سال ہو گئے۔ تو یہ خود جواب میں بھی اسی طرح سے کہتا ہے، جملے میں، نص میں کہتا ہے مضى من عمری، میری عمر میں سے گزرا ہے 12 سنة، 12 سال، اعیش فی کنف والدی، اپنے والدین کے پاس رہتا ہوں۔ کنف کہتے ہیں احاطے کو، یعنی والدین کی زیر نگرانی میں رہتا ہوں۔ وہ اسرتی، اور میری فیملی، تضم 8 افراد، وہ مشتمل ہے 8 افراد پر، 4 بنین و 4 بنات، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی 4 لڑکے ہیں اور 4 لڑکیاں ہیں۔ والدی موظف حکومی فی دائرۃ الکہرباء، میرے والد جو ہے وہ ملازم ہے، موظف کا معنی ہے ملازم، حکومی حکومتی ملازم ہے، فی دائرۃ الکہرباء بجلی کے ادارے میں، وہ امی ربت بیت، اور میری امی جو ہے وہ گھر کا خیال رکھنے والی ہے، گھر سنبھالنے والی ہے۔ ربت بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر کا خیال رکھنے والی، گھر کے امور کا انتظام کرنے والی۔ تقوم باعمال المنزل، وہ گھر کے کام کرتی رہتی ہے۔ تقوم باعمال المنزل، گھر کے کام کرتی رہتی ہے۔ اخی الکبیر یدرس فی کلیۃ الہندسہ، میرا بڑا بھائی یدرس، وہ پڑھتا ہے، فی کلیۃ الہندسہ، وہ انجینئرنگ کے کالج میں۔ یاد رکھے وہاں کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں، اس میں ایک کلیت الطب کہلایا جاتا ہے، جس میں طب سکھائی جاتی ہے، اسی ڈاکٹری جو ہے میڈیکل سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کلیت شریعہ ہوتا ہے، کلیت التربیہ ہوتا ہے، کلیت الہندسہ ہوتا ہے، انجینئرنگ سکھائی جاتی ہے مختلف قسم کے۔ وہ اختی الکبریٰ معلمۃ تدرس فی المدارس الدینیہ، اور میری بڑی بہن، وہ اختی الکبریٰ، اور میری بڑی بہن، معلمۃ، وہ استانی ہے، تدرس فی المدارس الدینیہ، دینی مدارس میں پڑھاتی ہے۔
وأنا طالب فی الصف الاول، اور میں پہلی کلاس میں طالب علم ہوں. انا والحمد للہ سعید، میں الحمد للہ خوش ہوں. بین والدیہ و اخوتی و اخواتی، اپنے والدین اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے پاس، ان کے درمیان میں. بینہ کا معنی ہے درمیان. والدیہ اپنے والدین، و اخوتی اور اپنے بھائی، و اخواتی اور اپنی بہنیں، ان سب کے درمیان میں الحمد للہ سعید ہوں، خوش ہوں.